وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا میں دیکھیے عین کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، یہاں پر ایک الف مقدار عین کو کھینچیں گے، نون کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر نون کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بالصبر میں اس قاد کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور با بھی آ رہی ہے ساتھ ساکن والی، تو یہاں پر ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ بالصبر والصلاة، قاد کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یہاں پر اس کو ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، تو یہاں پر اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ والصلاة یہاں پر تا وف کی صورت میں ہاں میں بدل جاتی ہے، تو اس کو ہم تا کو نہیں پڑھیں گے، ہاں پڑھیں گے۔ وَإِنَّهَا نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ہاں کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، تو یہاں پر ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے ہاں کو۔ لَكَبِيرَةٌ با کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، یعنی یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد اظہار حلقی والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ حمزہ عین ہا غین خا میں سے حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، قاعدے کا نام ہے اظہار حلقی۔ الا لام کے ساتھ الف مد آ رہی ہے اور مشدد بھی آ رہی ہے لام پہ، تو سختی اور جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ علی الخاشعین خا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، عین کے ساتھ یا مد آ رہی، تو یہاں پر بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاة اور نماز کے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ البتہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا مگر علی اوپر، الخاشعین خشوع کرنے والوں کے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک نماز اور صبر سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اعتراف حق کی دعوت دینا جبکہ اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی ہوں بڑا مشکل کام ہے۔ یہ صرف ان بزرگوں کے لیے آسان ہے جو اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت رکھتے ہوں اور اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں، جنہیں اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی کا اچھی طرح شعور ہو، اور جنہیں پورا یقین ہو کہ انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر و ثبات سے مدد لینے کی اشد ضرورت انسان کو بار بار پیش آتی ہے۔ یہ ہر مشکل کا حل ہے، اور انسان کے لیے مشکل ترین کام یہ ہے کہ قیادت اور سیاست کے منصب سے نیچے اتر آئے، حق اور سچائی کی خاطر اپنے مفادات اور کمائی پر لات مار دے، اور سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر حق کا اعتراف کرے اور اس کے تابع ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان اس کام میں نماز سے کس طرح مدد لے۔ نماز در حقیقت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے، اس سے دل غذا لیتا ہے اور روح ایک خاص تعلق کا احساس کرتی ہے۔ اس کے اندر نفس انسانی کے لیے وہ سر و سامان ہے جو دنیا کے تمام مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی معاملہ انہیں پریشان کرتا تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جڑے رہتے تھے۔ آپ کی روح ہر وقت وحی اور الہام سے مربوط تھی۔ سچ چشمہ خیر و برکت اب بھی ہر مومن کے دسترس میں ہے جسے ذات راہ کی طلب ہو، جو سخت گرمی میں ٹھنڈے شربت کا طلبگار ہو، جو ایسے حال مدد کا طلبگار ہو جب ہر قسم کی مدد منقطع ہو گئی ہو۔ اسے ذات راہ کی ضرورت ایسے حال میں پیش آئے جبکہ اس کا توشہ دان خالی ہو۔ اللہ کی طرف پلٹ کر جانے کا یقین قرآن پاک میں بارہا ظن اور اس کے مشتقات یقین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی علم العموم ظن کا استعمال یقین میں ہوتا ہے، اور ہر معاملے پلٹ کر اس کی طرف جانے کا یقین ہی انسان کے اندر صبر و استقلال پیدا کرتا ہے۔ تقوی اور بھلائی کی حس اسی پر موقوف ہے۔ دنیاوی اقدار اور آخرت کے اقتدار کے درمیان صحیح توازن اسی یقین کا مرہون منت ہے۔ ان اقدار کا توازن جب درست ہو جاتا ہے، ترازو کی ڈنڈی جب سیدھی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو یہ تمام دنیا متاع و قلیل اور ایک حقیر چیز نظر آتی ہے، تب جا کر آخرت صحیح نظر آتی ہے، اور پھر کوئی عقل مند آدمی سے ترجیح دینے اور اختیار کرنے میں ایک لمحہ بھی تردد نہیں کرتا۔ جب انسان اس نہج پر قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ہدایات جو ابتدا میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں سب کے لیے دائمی ہدایات بن جاتی ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو دوبارہ پکارتے ہوئے، دوبارہ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے اور آنے والی گھڑی سے ڈرتے ہوئے اللہ پاک انہیں اس طرح خطاب کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل صدیوں سے ان اخلاق کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے۔
یکلخ ان عادتوں سے دستبردار ہو جانا بہت مشکل تھا، اس لیے اب انہیں ان پستیوں سے نکل آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ اپنے رب حقیقی سے محقن کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو حاجت ہو اللہ پاک سے یا کسی انسان سے تو اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود پاک کثرت سے پڑھے، اس کے بعد ان الفاظ سے دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پوری دعا رواہ ترمذی میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ مقامات میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے، مثلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ دوسرے مقام میں ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمیں پکارتے ہیں امید اور پریم کے ساتھ اور وہ ہم سے عاجزی کرنے والے ہیں۔